آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج آپ اسے کالی پا۔ منحوس لڑکی اب بی بی جان کی بہو بن گئی ہے، ساری غلطی آپ کی ہے۔ ان کو پیغام پہنچاؤ کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیرین اگر تم نے کچھ غلط ساری غلطی میری ہے۔ سراب خان کیا نا تو مجھے بتا دو، تمہیں اندازہ ہے تم اپنی زندگی کے ساتھ کر کیا رہی ہو؟ تم دونوں کا ولیمہ کر دیتے ہیں۔ زعفران خان سربلند بچے میں سوچ رہی تھی آج ناشتے کی ٹیبل پر جو سراب لالا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو بہت زیادہ کوس رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ تم شیری کے ساتھ اس کمرے میں جا کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ربیہ کے کمرے میں جائیں۔ تو سراب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پہ نہیں جاتا تو ہم کیسے پتہ چلتا کہ ان دونوں کے درمیان میں تگڑا افیئر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا پتہ کیسے لگاتا ہے کہ سربلند اس کمرے میں موجود ہے۔ تبھی اس کی بیوی کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ ساری آپ کی غلطیاں، نہ آپ ادھر جاتے نہ ہی کسی کو اس بات کا پتہ چلتا، اور اس کے بدلے میں جو آپ نے جرگہ بٹھایا یہ تو سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ سراب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہر غلطی کا الزام مجھے دے رہی ہو، کیونکہ تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ سربلند پہلے اس لڑکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پہلے اس کے ساتھ مل کر وہ بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ وہ اس گھر میں موجود تھا۔ تم تو کہتی ہو ساری غلطی میری ہے، اگر ساری غلطی میری ہے تو تم اس ٹائم کہاں تھی؟ تم نے کبھی پتہ لگایا تھا کہ سربلند 3 دن سے اس لڑکی کے کمرے میں موجود تھا، لیکن حویلی میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اتنی رازداری کے ساتھ اس لڑکی نے ہم سب سے سربلند کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی کا منہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ناشتے کی ٹیبل پر ہی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں تو میں کرنے لگتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ بات تو بہت ہی زیادہ عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ جب سراب لالا کی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے نہ تم جرگہ بٹھاتے نہ ہی جرگے والے لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ وہ سربلند اور ربیہ کا نکاح کیا جائے، یہ فیصلہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب وہ لڑکی ہمارے سروں پر ناچتی پھرے گی۔ سراب لالا کو یہ بات بہت زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے، اور اس کی بیوی کو بھی اس سے زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ربیہ گھر میں ایک معمولی سی لڑکی جو کہ انہوں نے بی جان کی خدمت کے لیے رکھی تھی، وہ ان کے برابر میں بی جان کی بہو بن کے پھرے گی۔ یہ بات انہیں بہت زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے، اس بات کو کوئی بھی قبول نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تبھی تو سراب لالا کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا، اگر میں وہاں پر جرگہ نہیں بٹھاتا تو اور کیا کرتا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، آپ کو شور کرنا چاہیے تھا اور ان کو اس حویلی سے نکال باہر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ جرگہ بٹھا کر اس کا اور زیادہ رشتہ مضبوط کر دینا چاہیے تھا۔ سراب اتنا زیادہ غصے میں ہوتا ہے، ان سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی تو وہ اپنی بیوی سے جھگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ اگر سارا قصور تم مجھے دیتی ہو تو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں بھی تو اس بات کا پتہ لگانا ضروری تھا کہ اس سراب کا پتہ لگاتی، خاص کر اس لڑکی پر نظر رکھتی، کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے، اس سے ہمیں کم از کم اس سربلند کو تو پتہ چل ہی جاتا کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے ہماری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ ہی نہیں تھا، اور اتنی زیادہ باتیں سنانے کے بعد سراب بہت زیادہ غصے میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو زارون اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دشمن کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ آپ سے کالی پہاڑی پر ملنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ شیری بھی صبح آئی تھی، وہ آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی سراب کا منہ دیکھنے والا ہوتے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی دشمن کی طرف سے ملنے کی خبر نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اہم بات ہو۔ ناشتے کی ٹیبل پر جو سراب لالا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو بہت زیادہ کوس رہے ہوتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ تم شیری کے ساتھ اس کمرے میں جا کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ربیہ کے کمرے میں جائیں۔ تو سراب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پہ نہیں جاتا تو ہم کیسے پتہ چلتا کہ ان دونوں کے درمیان میں تگڑا افیئر چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا پتہ کیسے لگاتا ہے کہ سربلند اس کمرے میں موجود ہے۔ تبھی اس کی بیوی کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ ساری آپ کی غلطیاں، نہ آپ ادھر جاتے نہ ہی کسی کو اس بات کا پتہ چلتا، اور اس کے بدلے میں جو آپ نے جرگہ بٹھایا یہ تو سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔
سراب بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہر غلطی کا الزام مجھے دے رہی ہو کیونکہ تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو کہ سربلند پہلے اس لڑکی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پہلے اس کے ساتھ مل کر وہ بہت ہی اچھی پلاننگ کے ساتھ وہ اس گھر میں موجود تھا۔ تم تو کہتی ہو ساری غلطی میری ہے، اگر ساری غلطی میری ہے تو تم اس ٹائم کہاں تھی؟ تم نے کبھی پتہ لگایا تھا کہ سربلند 3 دن سے اس لڑکی کے کمرے میں موجود تھا لیکن حویلی میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ اتنی رازداری کے ساتھ اس لڑکی نے ہم سب سے سربلند کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس کی بیوی کا منہ بن جاتا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ناشتے کی ٹیبل پر ہی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں تو میں کرنے لگتے ہیں اور ان کے سامنے یہ بات تو بہت ہی زیادہ عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ جب سراب لالا کی بیوی کہہ رہی ہوتی ہے نہ تم جرگہ بٹھاتے نہ ہی جرگے والے لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ وہ سربلند اور ربیہ کا نکاح کیا جائے، یہ فیصلہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب وہ لڑکی ہمارے سروں پر ناچتی پھرے گی۔ سراب لالا کو یہ بات بہت زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کو بھی اس سے زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے کیونکہ انہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ربیہ گھر میں ایک معمولی سی لڑکی جو کہ انہوں نے بی جان کی خدمت کے لیے رکھی تھی وہ ان کے برابر میں بی جان کی بہو بن کے پھرے گی۔ یہ بات انہیں بہت زیادہ چبھ رہی ہوتی ہے، اس بات کو کوئی بھی قبول نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تبھی تو سراب لیلا کہتے ہیں کہ میں کیا کرتا اگر میں وہاں پر جرگہ نہیں بٹھاتا تو اور کیا کرتا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، آپ کو شور کرنا چاہیے تھا اور ان کو اس حویلی سے نکال باہر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ جرگہ بٹھا کر اس کا اور زیادہ رشتہ مضبوط کر دینا چاہیے تھا۔ سراب اتنا زیادہ غصے میں ہوتا ہے، ان سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی تو وہ اپنی بیوی سے جھگڑتا ہوا دکھائی دیتے ہیں کہ اگر سارا قصور تم مجھے دیتی ہو تو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں بھی تو اس بات کا پتہ لگانا ضروری تھا کہ اس سراب کا پتہ لگاتی، خاص کر اس لڑکی پر نظر رکھتی، کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے، اس سے ہمیں کم از کم اس سربلند کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے ہماری ناک کے نیچے اتنا بڑا کھیل کھیلا اور ہمیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ ہی نہیں تھا۔ اور اتنی زیادہ باتیں سنانے کے بعد سراب بہت زیادہ غصے میں ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے تو زارون اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں دشمن کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ آپ سے کالی پہاڑی پر ملنا چاہتے ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ شیری بھی صبح آئی تھی، وہ آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑ گئی ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں سنتے ہی سراب کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی دشمن کی طرف سے ملنے کی خبر نہیں آئی تھی، ہو سکتا ہے کوئی اہم بات ہو۔